السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، حضرت عبداللہ ابو عبداللہ جابر بن حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ اتنے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، جیسا کہ کتاب میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ان کا تعلق انصار سے ہے۔ ابتدائی مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے مہاجرین، یعنی وہ مکہ معظمہ کے لوگ جو مکہ معظمہ کے باسی تھے، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو پھر انہیں حکم ہوا مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کا مدینہ طیبہ، تو ان کو کہتے ہیں مہاجرین۔ اور دوسرے وہ مدینہ منورہ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یہاں کے حالات مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں، آپ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور وہاں کے حالات مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ کی نسبت بہت زیادہ موزوں ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو مدینہ طیبہ کے لوگ مسلمان ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مدد کی انہوں نے، ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ باقی ان کی بڑی تفصیل ہے، وہ وقت نہیں ہے، تو ان کا تعلق انصار سے ہے۔ یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی نا، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ، مشہور ہے اسلام کی تاریخ میں بیع عقبہ اولا اور ثانیہ، یہ دونوں بڑی مشہور ہیں اسلام کی تاریخ میں، یہ سنگ میل ہیں اسلام کے۔ تو وہ لوگ جو مدینہ منورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جنہوں نے جا کر اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، یہ بھی ان کے والد بھی یہ اس وفد میں شامل تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے جو دعوت دینے والے تھے نا، ان میں سے یہ ایک ہے۔ تقریباً جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث امت تک پہنچی ہیں، وہ پہنچی ہیں سب سے نمبر 1 ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے جن کے کثرت کے ساتھ اس امت تک جو دین پہنچا ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے۔ یعنی تقریباً 1500 سے زائد کتب احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کے نقل کرنے والے، امت تک پہنچانے والے یہ ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان دونوں میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور جو شرکت نہ کرنے کا سبب ہے نا، سبحان اللہ، جب آپ کتابوں میں پڑھیں مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، چند ایک واقعات اسلام میں ایسے ہیں کہ مسلمان قیامت تک ان سے رہنمائی لیتے رہے، ہر واقعے میں رہنمائی ہے، لیکن یعنی مختلف پہلو نا زندگی کے ایک پہلو یہ بھی ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں ان کے والد نے شرکت کی لیکن انہوں نے نہیں کی، کیوں؟ فرماتے ہیں کیوں؟ اب دیکھیے سبحان اللہ، جب میں نے یہ پڑھا تو فرمایا چونکہ میرا باپ اور بیٹا ہم دونوں تھے، تو میرے باپ نے کہا کہ بیٹا تم نے گھر رہنا ہے۔ یعنی دیکھو، باپ کا حکم ہے، باپ کے حکم کی تعمیل میں آپ نے کتنے بڑی چیز کو چھوڑا۔ ایک طرف باپ کا حکم تھا اور ایک طرف غزوہ بدر میں شرکت تھی اور غزوہ احد میں، اور ان کے والد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ شہید ہوئے ہیں غزوہ بدر میں، احد میں غزوہ، اور ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں
جب ایک نہر کھود کر پانی لایا گیا مدینہ منورہ میں، تو چونکہ یہ دفن ہیں شہدائے جو احد ہیں، وہاں پر یہ حضرت ان کی قبر انور ہے، وہاں پر مزار شریف ہے، تو جب نہر کھودی جا رہی تھی نا، تو بے خبری میں وہ نا ایک جس نے ایسا مارا تو ان کے پاؤں پر لگ گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں 40 سال بعد غزوہ احد کے 40 سال ہو چکے تھے کہ جب وہ نہر کھودتے وقت جب لگی تو ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ 40 سال کے بعد ان کے اس زخم سے جن کو شہید ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو جب وہ ایسا لگا نا تو ان کے پاؤں پر زخم آ گیا اور جہاں سے خون بہنے لگا۔ حضرات اکرامی، بڑی عظمت یہی وہ ہیں حضرت عبداللہ کی جو ہے نا، ان کی صرف بہنیں تھیں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا، یہ اکیلے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیاں تھیں، ایک ہی یہ بیٹے تھے، تو جب یہ ان کی شہادت ہو گئی تو ان پر بہت بڑا قرض تھا، لوگوں کا بہت زیادہ قرض تھا ان کے۔ ظاہر بات ہے جب حضرت جابر جو ہے نا وہ وفات پا گئے، حضرت عبداللہ انصاری ان کے والد، تو سارا قرضے کی ذمہ داری ان پر آن پڑی، اور سارا ذریعہ آمدنی ایک باغ تھا، اور باغ میں اتنی آمدن نہیں تھی کہ وہ تمام قرضہ ادا کر سکتے۔ لیکن ظاہر بات ہے لینے والے تو تقاضا کرتے ہیں نا جی، جہاں سے بھی دیں یہ تو آپ کا معاملہ نہیں، اب آپ کا معاملہ ہمارا تو نہیں، ہمیں تو اب ہماری چیز واپس ملنی چاہیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ والد کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن جو میرے والد کے ذمہ لوگوں کا قرض بہت زیادہ، اور وہ اتنا قرض ہے کہ ادا کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کھجوریں تیار ہو جائے تو تم ان کھجوروں کو اتار کر وہاں پر اس کا ڈھیر لگا دینا، اور تمام قرض خواہوں کو تم نے اطلاع دینے کہ فلاں دن آ کر اپنا اپنا قرض مجھ سے لے لو، اور مجھے بھی اطلاع دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جو مقروض تھے وہ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، پوری تفصیل ہے کتب حدیث میں، کتب سیرت میں۔ اور جس نے فرمایا جتنے بھی قرض خواہ تھے، جو کچھ بھی میرے والد کا کسی کے ذمہ تھا، فرمایا یہاں سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر آپ نے لیتے جاؤ، اور فرمایا تمام قرض خواہوں کا قرضہ ادا ہو گیا، اور جب کپڑا وہاں سے اٹھایا گیا تو جتنے کھجوریں پہلے تھی اتنی ہی وہاں موجود تھے۔ بڑی عظمت ہے ان کی، آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں، بہت زیادہ شان والے صحابی رسول ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑے ان کے روایات ہیں کتب حدیث میں۔ تو آپ اس حدیث پاک راوی ہیں، اور فرمایا ان 2 غزوات کے بعد، چونکہ غزوہ احد میں تو میرے والد کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں میں شریک نہ ہوا ہوں، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور پہلے جو 2 کی نہ شرکت کا سبب باپ کا حکم ہے۔ آج تو ماں باپ لوگ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، کون ہے۔ اللہ کے بندو سوچو، غور و فکر کرو، ان کی حالات زندگی پر غور و فکر کرو، اور حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، آپ حضرت ویسے قرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے۔ پوری کائنات کی عبادات کو اگر رکھ دیا جائے، پوری امت کی عبادات نیکیاں اگر رکھی جائیں نا، 1 سیکنڈ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت اگر دوسری طرف رکھی جائے نا، تو پوری امت کی عبادت بھی اس 1 سیکنڈ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت
اس سے بھی بڑی ہے، مگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں موجود بھی تھے، کیونکہ آپ یمن میں تھے، موجود تھے، لیکن آپ کی زیارت سے وہ مشرف نہیں ہو سکے۔ فرمایا کیوں؟ اٹھائے کتب حدیث، تمام تر کتب حدیث فرماتے ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی اور یہ اکیلے انہی کا سہارا تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے تو پھر ماں کا کون خیال رکھتا؟ آئے ماں اٹھاتے، جاؤ جی اولڈ ہوم میں پھینک دو جی، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو چھوڑ دی لیکن ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر صحابیت کا شرف نہیں ملا تو پھر انہیں فرمایا 70,000 لوگ، 70,000 لوگ، فرمایا حضرت ویسے کرنے کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کو یہ عزت عطا فرمایا کہ اس بات کی کہ 70,000 لوگ ان کی سفارش پر جہنم سے اللہ پاک نکال کر انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور خیر التابعین ان کا لقب ہے۔ صحابی تو نہیں ہے مگر تابعین میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو تلاش کر کے، جب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو فرمایا ان کو تلاش کرنا، اور تلاش کر کے انہیں میرا سلام بھی کہنا اور ان سے دعائیں بھی لینی ہیں، اور میری امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کہنا کہ اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روشنی کے وہ مینارے ہیں کہ جن کا پر مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ غزوے سے بڑھ کر کوئی کائنات میں اس سے بڑا کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر نے اس نیکی کو صرف اس لیے چھوڑا کہ باپ کا حکم تھا، سمجھتے کہ نہیں؟ باپ نے کہا کہ بیٹا تو ہے ان بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے، یا تو جا سکتا ہے یا میں جا سکتا ہوں، تو گھر پر ٹھہر، میں جاؤں گا۔ تو آپ کے والد نے غزوہ بدر میں شرکت کی، پھر غزوہ احد میں شرکت کی۔ فرمایا میں نے صرف باپ کے حکم کیا، حالانکہ میری بہت خواہش تھی کہ میں جاتا، لیکن نہیں، باپ کا حکم تھا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حکم نہ گزارش کی یا وسلم میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا ماں باپ والدہ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا جا کر خدمت کر۔ فرمایا تیری ماں زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ تو اس کی لک آفٹر کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اس کام کرنے سے۔ کیا اس کا معنی کیا؟ یہ سید اسے پاک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی ایک غزوے میں، اور یہ غزوہ تبوک تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے کوئی 1500 کلومیٹر یا 1400 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ منورہ سے 14 دن لگتے ہیں پیدل چلنے میں۔ اگر آدمی 14 دن 2 ہفتے تقریباً مدینہ منورہ سے چلے نہ تو 14 دن کے بعد پہنچتا ہے تبوک میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ ہے، اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔ تو یہ اس غزوے، چونکہ آگے والے حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا ہم موجود تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا لمبا سفر، اور یہ سفر گرمی کے مہینے میں تھا، بہت سخت یہ غزوہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ یہ تھا کہ یہی روم، یہی جو لوگ آج اسلام کے دشمن ہیں، انہی لوگوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک اتنا فیصلہ کن مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے کہ اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دیں، پہلے سے کہ یہ ذرا پروان چڑھے پھیل جائے دنیا میں، ہم اس کو ختم کر دیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی اطلاع میں آپ نے فرمایا پہلے اس کے کہ وہ یہاں آ جائیں، ہم ان کے لیے چلتے ہیں آگے۔
تو تقریباً 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا. تو جب ان کو اطلاع ملی تو پھر یہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی غزوے میں، بغیر لڑائی کے واپسی ہوئی تھی، چونکہ ان لوگوں نے ہی دم دبا کر یہ بھاگے تھے. یاد رکھ لو یہ گیدڑ ببکیاں دیتے رہتے ہیں، جتنے بھی کافر ہوتے ہیں نا یہ گیدڑ ببکیاں لوگ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. جب کوئی مسلمان کھڑے ہو جائیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے سامنے کھڑے. اصل خرابی اس طرف ہے، ادھر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کی اطلاع فرمایا تم آؤ یا نہیں ہم آ رہے ہیں. تم تو آئے گا یا نہیں آؤ گے پر ہم آ رہے ہیں. 30,000 صحابہ اکرام. گرمی کا انتہائی یہ جون جولائی کا مہینہ تھا، اور غالباً میرے شور نہیں یہ غالباً یہ رمضان کا بھی مہینہ تھا. جون جولائی کا مہینہ، پیدل سفر. یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ پیش کیے تھے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال دے دیا تھا، اور جس کا پورا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے. یہ وہ اسی غزوے کی بات ہے. تو فرمایا نبی فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں شامل نہیں ہوئے. لا قطعتم وادین، انہوں نے نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کیا ہے اور نہ ویلیوں کو عبور کیا. جو جب سفر تو ظاہر بات ہے سعودی عرب سارا پہاڑی علاقہ ہے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، سنگلاخ ہیں بڑے. تو فرمایا نہ تو انہوں نے کسی پہاڑی کی چوٹی کو عبور کیا، یہ الفاظ قرآن پاک نے بھی ذکر کیا، نہ کسی ویلی کو انہوں نے کیا، نہ کسی وادی کو، مگر ثواب میں اجر کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. میں جو بچوں کے بات اخلاص کی ہے نا، نیت کی ہے نا، تو فرمایا کیوں حبسہم المرض، وہ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کے آنے کی نیت تھی مگر بیماری نے ان کو آنے نہیں دیا. تو بیماری سبب بن گئی نہ آنے کا. تو فرمایا چونکہ دل کے اندر کا جو معاملہ ان کا شرکت کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ثواب سفر کرنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، اتنا ہی ان لوگوں کو فرمائے گا جو مدینہ منورہ میں ہیں. آگے والے حدیث پاک فرمایا ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما خلافنا بہ، کچھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ ہمارے بعد ہیں، نہ تو انہوں نے کسی وادی کو اور نہ ہی کسی اونچی یا نپس جگہ کو طے نہیں کیا، مگر ثواب میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ عذر نے ان کو روکا. عذر کیا تھا؟ بیماری کا عذر تھا. قرآن پاک سورہ توبہ میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے، اور کتب تاریخ میں تو کتب سیرت میں تو اس کو پڑھیں تو سمجھیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی. تو معنی یہ ہے کہ اگر اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے آدمی جو صحت کے عالم میں جتنی نیکیاں کرتا ہے، جو بھی نیکی کر رہا ہے، اگر اس نیکی سے انسان کو بیماری روک دے تو اللہ تعالیٰ بیماری کے زمانے میں اتنا تمام نیکی اس کے نام عمل میں لکھی جاتی ہیں جو وہ زمانے صحت میں کرتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں جب مرتے ہیں لاؤ جی ختم جی پیو دے نہ دے ہار پاؤن دے فلانے دے، تو جس ویلے چنگا بھلا سے اس ویلے کیوں نہیں دیتا؟ سچی بات ہے. مجھے یعنی اچھا پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹی ویوں پر خبریں نشر کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے جس پیو نے تو زندگی دے ایک روٹی بھی نہیں پوچھی تو ان سے ہزار پاؤنڈ مسیدہ نے یہ تو پیو واسطے نہیں دینا پیا، اپنے نام واسطے دے دے. اگر تو ایڈا ہی ویڈا ہوں نا اپنے پیو کا بڑا ہمدرد تو اس کو بیٹھ کے کدے اس مٹھی بھر لینا، اس کو جا کے بہندا اس کو. تو ہوں جی ماں کا بڑا ہمدرد ہے تو یہ ساری اپنی نمائش ہے. تیرے آج 3000 پاؤنڈ تیرے جیب چو نکل گیا تو اس وقت 1 پاؤنڈ بھی نہیں نکلتا. اون کام کرنا. نبی نے فرمایا جو یعنی جب موجود ہیں صحت کا عالم ہے اس وقت کی نیکی، پھر تمہارے اگر نہ بھی نہ کرو گے بڑھاپے میں یا اس بیماری میں تو پھر تو جس میں جب تم صحت مند تھے ٹھیک ٹھاک تو اس میں نیکی کی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے عالم میں صحت کا 1 پاؤنڈ یہ ریشو ہے. جنہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے رحم 1 پاؤنڈ دیں، اور بیمار ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہے میں بچتا ہوں اس وقت دیں 100 پاؤنڈ. میں مثال دے رہا ہوں، اس وقت اس کا مفہوم یہی ہے. 100 پاؤنڈ صحت کے زمانے کا 1 پاؤنڈ کا بھی برابر نہیں ہے.
یعنی صحت کے زمانے کا 1 پاؤنڈ جو اللہ کے راہ میں دیا ہو اس کی فضیلت زیادہ ہے جو 100 پاؤنڈ تم عالم بیماری میں دو گے. تو وہ بیماری بھی جان کر مرنے کے بعد وہ اللہ کی مرضی قبول نہ کرے. ہمارا عقیدہ یہی کہ نفع تو ہوگا اوپر وہ اتنا نفع نہیں ہے جتنا انسان خود کرے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی.